محترم کے خطاب کے دوران ہماری اس تقریب سعید میں تشریف لائے فضیلت الشیخ مولانا محمد شفیع طاہر صاحب اور اسی طرح فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ حسن مدنی صاحب اور فضیلت الشیخ ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی صاحب اور اسی طرح مولانا عمر سعید صاحب، قاری شفیق الرحمن صاحب، چودھری طارق کمبو صاحب اور رانا حاجی ارشد صاحب اور دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ابھی درس حدیث کا آغاز ہوا جاتا ہے اور محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ بعض اوقات شیخ حدیث قرات فرماتے ہیں اور طلبہ سماع کرتے ہیں، اور بسا اوقات طلبہ میں سے کوئی ایک طالب علم حدیث پڑھتا ہے اور شیخ اس کی تصحیح فرماتے ہیں، قرات علی الشیخ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ابھی میرے استاد محترم اور ہماری اس مجلس کے روح رواں، میری مراد فضیلت الشیخ استاذ العلماء شیخ ابو نعمان بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بخاری کی آخری حدیث پر عالمانہ فاضلانہ درس حدیث ارشاد فرمائیں گے، اور ابھی اس بخاری کلاس کا ایک طالب علم وہ شیخ کے سامنے باسند حدیث کی متن کو آپ کے سامنے تلاوت کرے گا۔ تو ابھی اس دوران ہماری مجلس میں محترم جناب قاری شفیق الرحمن زاہد صاحب الحکمہ انٹرنیشنل والے وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی جن تک ہماری رسائی ہوئی ہے یا جن تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، ہم اپنے ادارے کی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ تو ابھی ایک طالب علم وہ اپنی سند سے حدیث کی جو عبارت ہے وہ پڑھے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ استاذی المکرم فضیلت الشیخ شیخ ابو نعمان بشیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و جانشین مسند شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی انشاءاللہ درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ تو احباب، چونکہ یہ ہماری اس آج کی نشست کا یہ بڑا اہم حصہ ہے درس حدیث، اس لیے میں بڑی ہی مؤدبانہ التماس کروں گا کہ پوری دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس درس حدیث کو سماع فرمائیے گا۔ تو اب تشریف لاتے ہیں مولانا عبداللہ صدیق، یہ اس بخاری کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے باسند عبارت پڑھتے ہیں حدیث کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ استاذی المکرم شیخنا الکریم اس پہ درس حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ قلت حدثنا الشيخ شفيق المدني قال حدثنا أبو النصر ثناء الله بن عيسى السرهالبي قال حدثنا المحدث الفقيه الحافظ عبد الله الأمرقسري قال حدثنا الشيخ الإمام
عبد الجبار الغزنوي، والشيخ عبد المنان وزير آباده. قال حدثنا سيد نذير حسين الدهلوي قال حدثنا إسحاق العمري قال حدثنا مسند الهند الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الهمداني قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي قال حدثنا الشيخ عبد الله سالم البصري قال حدثنا الشيخ محمد بن علاء الباهلي قال حدثنا الشيخ السالم السنهوري قال حدثنا الشيخ النجم الغيطي قال حدثنا الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا حافظ الدنيا أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قال حدثنا الشيخ البرهان الشامي قال حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي طالب قال حدثنا الشيخ سراج بن المبارك الزبادي قال حدثنا عبد الأول بن عيسى الهربي قال حدثنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد المظفر الداودي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي قال حدثنا الشيخ محمد بن يوسف الفربري قال حدثنا الإمام الحافظ حجة الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر قال حدثنا أحمد بن أشقام قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تمام ساتھی آگے ایک مرتبہ ہی ہو جائیں، بار بار یہ حرکت نہ کرنا. تمام تعریفات اس ذات کے لیے جس نے اس متحرک زمین کو ہمارے لیے ساکن کیا اور اس ساکن زمین پر بے شمار مخلوق پیدا کی اور تمام مخلوق میں سے انسان کو اشرف اور اعلیٰ پیدا کیا. صرف اشرف اور اعلیٰ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمام مخلوق کو انسان کا خادم بنا دیا اور انسان کو مخدوم بنا دیا. کل کائنات جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یا نظر نہیں آتی، یہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے لگا دی ہے. سوال یہ ہے کہ جب پوری کائنات انسان کے لیے، تو انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن اور انسان ان دو مخلوقوں کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. تعلیمات الہی کے مطابق زندگی گزارنا یہ سب کے سب عبادت ہے. خواہ وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے، آپس میں کاروبار لین دین کے جتنے بھی معاملات اگر تعلیمات الہی کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں تو یہ سب کے سب بندگی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا کام کس طرح کیا جائے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے؟ اس کی یہ تعلیم ہے، اس کے اندر خوشی ہے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ علم روشنی ہے، لا علمی و جہالت اندھیرا ہے. روشنی اور اندھیرے کا فرق آپ تمام جانتے ہیں. اب دیکھیے روشنی ہے تو ہم تمام ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ کے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، آپ مجھے دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ یہ روشنی ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس لیے کہا کہ اعتبار نہیں ہے، پاکستان میں اعتبار نہیں ہوتا روشنی کا. اگر یہ چلی جائے تو آپ اپنے دائیں بائیں والوں کو پہچان نہیں سکیں.
میں اینک لگانے کے باوجود یہ لفظ نہیں دیکھ سکوں گا، اگرچہ کتاب میرے سامنے کھلی ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ اٹھ کر چلے جائیں تو میں یہی سمجھوں گا کہ مجمع بیٹھا ہوا میں اپنی بات کرتا رہوں گا۔ یہ سارا روشنی کا کمال ہے۔ تو جس طرح روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، چل رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ کھڈا آ رہا ہے، یہ اونچی جگہ آ رہی ہے، یہ ہموار جگہ ہے، بچ بچا کر صحیح سلامتی چلے جاتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سامنے آنے والا تیرا دوست ہے یا دشمن ہے۔ جا رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ کسی گٹر کا ڈھکنا کھلا ہو، اس گٹر کے اندر آپ دڑم گر پڑے۔ تو یعنی یہ روشنی اور اندھیرا، اس کا یہ فرق آپ واضح طور پر جانتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات یہ روشنی ہے، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ اور انداز کیا ہے۔ اگر نہیں تو زندگی تو حیوانات بھی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے وہ بھی تو گزارتے ہیں۔ لیکن کامیاب زندگی وہی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات ان کے ذریعے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے کئی ذرائع انسان کو دیے ہیں، ان میں سے سب سے قوی ترین، مضبوط اور صحیح ترین ذریعہ وہ وحی کا ہے۔ وحی کے ذریعے جو اللہ نے تعلیمات دی ہیں وہ حتمی ہیں، یقینی ہیں، اتھینٹک ہیں، نہ ان کا غلطی کا کوئی امکان ہے، نہ غلطی ہو سکتی ہے۔ وحی کی تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہیں وہ ہے دو قسم کی۔ ایک کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تفصیل اس کی علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس کے الفاظ اور معانی دونوں من جانب اللہ ہے۔ جب الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں تو معانی تو اللہ کی طرف سے ہوں گے، جیسے کہ قرآن ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ وحی مطلوب ہے۔ اور دوسری کہ جس طرح معنی مفہوم تو من جانب اللہ ہے لیکن الفاظ پیغمبر کے تھے، اس کو غیر مطلوب کہا جاتا ہے، جس طرح کہ احادیث رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قسم کی وحی اپنی امت کو صرف پہنچائی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کوئی ایسا شعبہ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک، بلکہ پیدائش سے پہلے اور وفات کے بعد تک جو بھی معاملہ انسان کو پیش آ سکتا تھا، سب کا سب کتاب و سنت میں اس کا حل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی زبان سے فرمایا، عمل سے کیا، آپ کی موجودگی میں کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ سب کا سب وحی کے مطابق، اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی تین قسمیں، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو آپ نے فرمایا اسی طرح من و ان عمل کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا اے اللہ کے رسول یہ کام جو آپ نے فرمایا یا کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، نا، بس جو کیا اسی طرح کر دیا۔ آپ نے جو وحی مطلوب تھی یعنی قرآن، اس کو جیسے ہزاروں صحابہ اور صحابیات کو حفظ اور ضبط کرایا، اسی طرح یہ تحریری شکل کے اندر بھی پورا کا پورا اپنی زندگی میں لکھوا دیا۔ پورا کا پورا قرآن یہ تحریری شکل کے اندر موجود تھا، اگرچہ موجودہ جو ہمارے پاس شکل ہے اس طرح نہیں تھا۔ کسی کے پاس 5 صورتیں، کسی کے پاس 10 صورتیں، کسی نے کاغذ پر لکھا ہوا، کسی نے کوئی کپڑے پر لکھا ہوا، کسی نے چمڑے کی جلی پر لکھا ہوا، کسی کو اور نہیں ملا تو کھجور کے پتوں پر۔ الغرض پورا قرآن تحریری شکل میں موجود تھا۔ باقی رہی وحی غیر مطلوب احادیث، اس تمام احادیث کو لکھنے کا اہتمام آپ نے نہیں کروایا۔ لکھوائی ضرور ہے، یہ ثابت ہے کہ آپ نے احادیث کو لکھوایا، لیکن اس کا اہتمام کرنا کہ تمام کے تمام یہ آپ نے نہیں کروایا۔ صحابہ کرام جو دیکھا آپ کو، جو آپ نے فرمایا،
جو آپ کی مجلس میں آپ کی موجودگی میں کیا گیا اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک آپ حیات تھے کوئی مسئلہ پیش آتا فوراً آپ سے پوچھ لیا، حل کروا لیا۔ آپ کے چلے جانے کے بعد اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب ہم اپنے مسائل کو حل کیسے کروائیں۔ جن کو قرآن کی وہ آیت کے اندر اس کی وضاحت ہوتی ہے یا نبی کی حدیث سامنے ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کرتا، اور جس کے سامنے نہ ہوتی، کیونکہ تمام صحابہ ہمہ وقت آپ کی مجلس میں تو نہ رہتے تھے، باقی کاروبار جنگ و جدال جہاد اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے دوسرے علاقوں میں بھی جاتے۔ اگر کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تو دوسرے صحابہ کے پاس جاتے، ان کے پاس ایک دن ٹھہرتے، 2 دن ٹھہرتے، 4 دن ٹھہر کر نبی کے فرامین ان سے سنتے، حتیٰ کہ پھر لکھنے کا رواج زیادہ ہوا کہ آگے امت تک یہ دین پہنچانا ہے۔ جن کو زبانی یاد ہیں اگر دنیا سے اسی طرح چلے گئے تو علم سینے میں لے کر چلے گئے تو دین کا علم اس کوئی احکام اور مسائل رہ نہ جائے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد بہت سارا احادیث کو لکھنے کا اہتمام کیا۔ ان کے بعد تابعین، ان کے دور کے اندر جنہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں، ہاں نبی کے شاگرد ضرور تھے صحابہ کرام، جو بھی مسئلہ پیش آتا صحابہ کرام سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول نے اس سلسلے میں کیا کیا، کیا فرمایا، کس طرح حل کیا۔ تابعین کے دور کے اندر اس ضرورت کو بڑا اشد محسوس کیا گیا کہ دین کو آگے امت تک پہنچانے کے لیے اس کو محفوظ کرنا چاہیے۔ تو تابعین کے دور کے اندر احادیث کو لکھنے کا بہت زیادہ ذوق اور شوق اور اہتمام کیا گیا۔ گویا کہ تابعین نے ذخیرہ احادیث کے بڑے بڑے ذخائر جمع کر دیے، بڑی بڑی کتابیں جمع کی، انداز اپنا اپنا تھا، جیسے جیسے کسی کے پاس اسباب تھے، وسائل تھے، ذوق تھے، اسی طرح احادیث انہوں نے جمع کرنی شروع کی۔ کسی نے تو صرف کتاب الصلاۃ نماز کے احکام وہ حدیثیں جمع کی، کسی نے زکوٰۃ کی، کسی نے حج عمرے کی، کسی نے حقوق اللہ، کسی نے حقوق العباد، کسی نے بیوع وغیرہ۔ اور بعد کا ذہن یہ تھا کہ جتنی بھی احادیث ملتی ہیں ان کو جمع کرتے جاؤ، کیونکہ اس دور کے اندر ضعیف روایتوں کا بھی رواج ہو چکا تھا، بہت سارے باطل فرقے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ اپنے عقائد نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑتے اور ساتھ شروع میں لگا دیتے قال رسول اللہ، اپنی طرف سے بات بنا کر نبی کی طرف منسوب کر کے اپنے مذہب کو بچانے کی، اپنا مذہب بچانا یا اپنے پیٹ کی خاطر جو بھی ان کے باطل مقاصد ہوتے۔ گویا کہ تابعین کے دور کے اندر صحیح حدیث مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث، ضعیف اس کو کہتے ہیں جو نبی نے نہیں فرمائی، کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر نبی کی طرف منسوب کر دی۔ ان کے پھر آگے کئی قسمیں ہیں، وہ ایک تفصیل ہے۔ بہرحال تابعین کے دور کے اندر یہ گڈمڈ معاملہ کچھ نہ کچھ ہو چکا تھا۔ تو کئی ہمارے اسلاف نے، تابعین نے، ائمہ نے یہ کوشش کی کہ جتنی بھی قسم کی احادیث ان کو ملتی ہیں کہ وہ جمع کرو، جمع کرنے کے بعد ان کے چھان پھڑ کرنا، صحیح اور ضعیف کو الگ کرنا، یہ بعد میں ہو جائے گا۔ انہوں نے جتنی بھی روایات تھی جمع کی، حتیٰ کہ بڑے بڑے ذخیرے جمع ہو گئے جن کا اندر صحیح حدیث بھی تھی اور ضعیف بھی تھی۔ اسی دور کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جن کی پیدائش 194 ہجری اور وفات 256 ہجری میں ہے، یعنی دوسری صدی مکمل ہونے کے بعد جب تیسری صدی ہجری شروع ہوئی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ دور تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات بار بار آتی تھی کہ بہت بڑے بڑے ذخیرے جمع ہو چکے ہیں جن کو صاحب علم اپنے ذوق شوق محنت کوشش سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے ڈگونسلا لگا کر منسوب کیا ہے، وہ تو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن عامی آدمی ان بچاروں کو کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں بڑے فکر مند تھے۔ ان کے دل میں یہ بار بار یہ بات
آتی تھی کہ کوئی تمام احادیث کا ذخیرہ اس کو ان میں سے ایسے ہی کچھ احادیث کا انتخاب کیا جائے جو زندگی کے ہر پہلو کے اندر جتنے بھی انسان کو پہلو پیش آتے ہیں، وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان تمام پر مشتمل ہو، لیکن ہو صحیح ایک عامی مسلمان آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتا جائے، اس کو یہ شبہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ضعیف ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ذوق تھا، جیسے شیخ محترم نے اس بات کی طرح اشارہ بھی فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور بھی سبب تھے۔ اس دور کے اندر یہ لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ کوئی تقلیدی مذاہب وجود میں آ چکے تھے، انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ قرآن اور حدیث ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں نہیں، بلکہ ائمہ کے اقوال، ان کے فتاوی، ان کے آراء، ان کا اجتہاد، ان کا قیاس، اس کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر دین سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ لوگوں نے بڑا شوشہ مشہور کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، ہر مسئلے کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ دعویٰ کرتے تھے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، وہ انسان کی زندگی کے کسی بھی مرحلے کا ہو، میرے پاس لاؤ، میں اس کا حل کتاب و سنت سے پیش کروں۔ اور جو اساتذہ اور طلباء جنہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے وہ جانتے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا خالی دعویٰ نہیں تھا، باقی انہوں نے ایسے استنباط اور اجتہاد نصوص سے کیے ہیں، قرآن اور حدیث سے۔ اگر انسان امام بخاری کا اسلوب ہی سمجھ لے تو یقین وہ فقیہ بن جائے گا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگ مولانا گوندلوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بخاری جو ہے یہ فقیہ گر ہے، انسان کو فقیہ بنا دیتی ہے۔ حقیقت کے اندر جو اس کو امام بخاری کا اسلوب جان لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی پیش جدید قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ انشورنس کا نیا مسئلہ پیش آ گیا، بینکاری کے نئے نئے مسئلے آ گئے، انتقال خون کا، اعضاء کے انتقال کا، فلاں فلاں، یہ سب کا حل ہے، بشرط کہ بصیرت ہو، کتاب و سنت کے اندر اس کے نصوص پر پوری کی پوری اس کی نظر ہو۔ اسی طرح ایک امام صاحب رحمہ اللہ کے سامنے اور بات بھی تھی۔ اس دور کے اندر بہت سارے باطل فرقے ظاہر ہو چکے تھے جو اپنے باطل عقائد اور نظریات کو ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے غلط استدلال کرتے، مشبہہ، معطلہ اور اس طرح جہمیہ اور پتہ نہیں کتنے فرقے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ نظریہ تھا کہ ان تمام باطل عقائد کا رد کرنا چاہیے، ایسی کتاب مرتب ہو جو صحیح صحیح احادیث پر بھی ہو اور تمام کے تمام باطل مذاہب کا رد بھی ہو، اور یہ بھی لوگوں کو باور کروا دیا جائے کہ تمام مسائل کا حل کتاب و سنت میں ہے۔ یہ تمام کی تمام سوچیں اور فکریں امام بخاری رحمہ اللہ کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ محترم نے جس طرح امام اسحاق میں راہوے کا واقعہ بھی بیان کیا، جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری صفحہ نمبر 9 پر بیان کیا ہے کہ ان کے شیخ محترم درس دے رہے ہیں، تو دوران درس انہوں نے اپنے دل کی تمنا کے اظہار کیا کہ کاش کہ تم جوانوں میں سے کوئی جوان اٹھے، کیونکہ جوان جو کام کر سکتے ہیں وہ بیچارے بوڑھے تو نہیں کر سکتے۔ میرے دل کی تمنا ہے کہ کوئی جوان یہ ہمت کرے اور صحیح صحیح روایات کا کوئی ذخیرہ جمع کرے تاکہ ایک عامی سے عامی مسلمان بھی آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتا جائے۔ چونکہ امام بخاری کی دل کی تمنا تھی، وہ تو پہلے یہ نظریہ بنا چکے تھے، اوپر سے استادوں کا یہ ان کی بھی یہ ایک سوچ اور فکر اور دل کا ارمان تھا، یہ تو نور علی نور ہو گیا۔ امام بخاری کو اور جلا ملی، ان کا اور شوق بڑھ گیا۔ استاد کی بات بڑی قیمتی ہوتی ہے، ہمارے طلباء سنی کر دیتے ہیں۔ اگر استاد کس طالب علم کو کہتے کہ بیٹا آپ مدرس بننے والے ہیں، آپ یہ استاد کی ایسی نہیں بات ہوتی، استاد کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ اگلے دن مجھے ایک طالب علم ملا، کلاس کے اندر کمزور تھا، کوئی اتنا ذہین نہیں تھا، یہ تین چار دن پہلے کی بات ہے۔ میں پوچھا بھی ہاں جی برخوردار کیا کرتے ہیں؟ تو دوران تعلیم جو حکمت کا بڑا ذوق رکھتا تھا، اس کا بھائی حکیم تھا، وہ بھی حکمت ساتھ چلاتا رہتا تھا، جیسے لنگڑی لولی اس کو آتی تھی۔
میں نے کہا بھی حکیم صاحب بن گئے ہوں گے؟ کہتے نہیں جی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب فارغ ہوئے تھے آپ نے ایک بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، میں نے وہ پلے باندھ لی، حکمت کو میں نے چھوڑ دیا، اب میں امامت، خطابت، بچوں کو پڑھانا، دین کا الحمدللہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ استاد کسی طالب علم کو کہے بیٹا آپ نے تصنیف کے شعبے میں، آپ نے تدریس کے شعبے میں، آپ نے خطابت کے شعبہ میں، آپ نے فلاں کام، تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ استاد کی نظر ہوتی ہے، والدین کی، اساتذہ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی اس بات کو پلے باندھا۔ تیسرا سبب وہ بھی شیخ محترم نے بتلا دیا کہ محمد بن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ خواب آیا تھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، تو میرے ہاتھ کے اندر وہ پنکھا ہے جو ہاتھ کے ساتھ چلایا جاتا ہے، ہمت فین جس کو آپ کہتے ہیں، تو میں اسے مکھیاں اڑا رہا ہوں اور آپ کو ہوا دے رہا ہوں۔ اس کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک مکھیوں کو اڑانا، دوسرا آپ کو ہوا دینا تاکہ سکون، آپ کو سکون آئے۔ تعبیر یہ کی گئی کہ آپ دو کام کریں گے، ایک تو نبی کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہے، گندی مکھیاں، یہ ضعیف موضوع رہتے ہیں، یہ مکھیاں دین کے اندر ڈگونسرے ہیں، ایک تو اللہ آپ کو یہ توفیق دے گا یہ غلط چیزیں کہ جو آپ کی طرف منسوب ختم کریں گے، دوسرا آپ اس کام کی وجہ سے نبی کی روح کو سکون کہ میرے دین کا تحفظ کیا ہے محمد بن اسماعیل نے، اس نے اسم با مسمہ، واقعی امام بخاری نے اسم با مسمہ تھے، محمد بن اسماعیل نے محمد رسول اللہ کے امتی بننے کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ یہ تین چار سبب تھے جن کے وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عظیم کتاب مرتب اور مدون کی۔ کتنی محنت کی ہے، بڑی محنت ہے، یہ کہ دو چار مہینے، سال دو سال کی محنت نہیں ہے۔ امام بخاری خود فرماتی ہیں، جس طرح کہ حافظ ابن حجر نے حدیث ساری کہتے یہ بات بھی واضح کی کہ میں نے اس کتاب کو 6 لاکھ حدیث میں سے منتخب کیا، 6 لاکھ حدیث، اور 16 سال میں نے لگائی، 16 سال، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عظیم کام کرنا تو اس کے لیے محنت لگے گی، 2-4 دن کا، مہینہ 2 مہینے کا، اس سے کام نہیں ہوتے۔ ہمارے مدارس کا نصاب ہمارے بزرگ پہلے 10 سال کا ہوتا تھا، 9 سال کا ہوتا تھا، پھر 8 سال کا ہو گیا، پھر 7 کا ہو گیا، پھر 6 کا ہو گیا، 5 کا، اب کرتے کرتے 2 کا بھی آ گیا۔ کیا وہاں دین آئے گا؟ ہمارے اسلاف 10 سال، 15 20 سال اپنے استادوں کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، دن رات پڑھ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ایک کتاب مرتب اور مدون کرنے میں، حالانکہ 6 لاکھ حدیث زبانی یاد، صرف متن نہیں سندیں بھی، اور صرف سند نہیں، ایک متن کی سند کے اندر 5 6 7 راوی ہیں، ہر راوی کے اس کا نسب بھی، اس کے حالات زندگی بھی، اس کی پیدائش بھی، وفات بھی، اساتذہ بھی، شاگرد بھی، اور ان کی زندگی کے لیل و نہار کے تمام وہ بھی یاد ہے۔ 6 لاکھ میں سے انتخاب کرنا کون سا ان کے لیے مشکل تھا؟ 16 سال لگائے ہیں۔ تو بڑے کام کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں منکرین حدیث طرح طرح کے شوشے اڑاتے رہتے ہیں لوگوں کو پھسلانے کے لیے، کہتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث یاد تھی تو اس کے اندر تو صرف 7563 حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر، باقی کدھر گئی؟ یہ تو 7,500 حدیث ہے، باقی کدھر گئی؟ 6 لاکھ وضائع کر دی۔ اصل کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں اردو کے چند پمفلٹ پڑے ہوئے، یہ علامہ نہیں ہوتے، اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، یہ ہوتے مسٹر، ان کو مسٹر کہنا چاہیے۔ ان کو نہ کوئی شعور، نہ کوئی دین کا، اردو کا چند ورقے پڑھ کر بڑے شیخ الاسلام بن جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثین کی اصطلاحات کیا ہے۔ اصل کے اندر محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک حدیث اگر 100 سند سے آئی ہے اس کو 100 شمار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کو 10 صحابہ نے بیان کیا ہے، جتنے صحابی بدلتے جائیں گے اس کو الگ حدیث شمار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ
ان کو ایک حدیث جتنی سندوں سے آئی ہے ان تمام کی تمام اتنی الگ الگ حدیثیں ہیں. پھر ان میں سے انہوں نے انتخاب کیا کہ صحیح ترین قابل اعتماد شیوخ کون سی ہیں، راوی کون سے ہیں، ان سے روایتیں لی ہیں. اب اندازہ کریں کہ امام بخاری کے 1080 استاد ہیں، 1080، اور بخاری کے اندر جن سے روایتیں لی ہیں وہ ہے 289. صرف 289 سے لیے، باقیوں سے روایتیں نہیں لی. کیوں؟ جن کے بارے میں معمولی سا بھی ان کو شک گزرا ان سے روایت نہیں لی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری کے اندر لکھا ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد ایک آدمی کو 10,000 حدیثیں تھیں ان کے پاس جو میں نے لی ہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے تردد ہوا، شک ہوا، تو میں نے 10,000 چھوڑ دی. میں نے ان میں سے ایک بھی صحیح بخاری کے اندر درج نہیں کی. اور ایک اور آدمی سے 10,000 سے بھی زیادہ روایتیں لی تھیں، ان کے بارے میں بھی ان کو تردد ہوا، شک ہوا کہ یہ کہیں ڈنڈی مارے گا، وہ تمام کی تمام حدیث چھوڑ دی، ان میں سے بخاری کے اندر کوئی روایت بھی نہیں لائی. اتنی تحقیق اور اتنی بریک چھننی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے چھان چھان کر یہ روایات کا انتخاب کیا ہے. 16 سال لگا دیا. اب اندازہ کریں. اس لیے یہ طالب علم کو بڑا شوق ہوتا ہے جس مدرسے کا شارٹ کٹ کورس ہو، 2-3 سال کے اندر ہمیں بخاری کی سند بھیجے. میرے بھائی سند بھی ہوگی کہ گتا آپ کے پاس ہوگا، علم نہیں ہوگا. علم کے لیے وقت لگائے اس کے لیے. اب دیکھیں میں تو بڑا تعجب کرتا ہوں، میٹرک کے پاس بچہ کتنے سال میں میٹرک کرتا ہے؟ 4 سال میں کرتا ہے یا 5 میں؟ نہیں 10 سال بھی نہیں. نرسری پہلے کیا ہوتا ہے؟ نرسری پریپ 1-2 کم از کم 11-12 سال. میٹرک کرنے والا 11-12-13 سال لگائے گا. اور میٹرک پاس کی علمی صلاحیت کتنی ہوتی ہے؟ اس کو ایک سٹوری، ایک انگلش کا 2-4 جملے بولو، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی لیٹر، کوئی سٹوری کو کچھ لکھو، رٹا لگایا پاس ہونے کے لیے. کتنے اس کا نالج کتنا ہوتا ہے؟ اور جس نے 12-13 سال لگائے میٹرک کے لیے، تو اس کی علمی صلاحیت اتنی. تو آپ دین جو اتنا وسیع ہے اس کے لیے کہیں کہ 4-5 سال لگا کر یکفی کافی ہو گیا، ہم شیخ بن گئے. میرے بھائی اس کے لیے ٹائم لگائے. مدارس والے بھی بیچارے مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سال لگاتے تو یہ آتے نہیں ہمارے پاس، چلو مختصر کریں، کچھ نہ کچھ تو ان کے پلے پڑے نا. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت یہ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ علم اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، محنت اور کوشش کرنے پڑیں گے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام محنتوں کو، اخلاص بھی، محنت بھی، سب کچھ، جب تک کہ شیخ محترم نے محنتوں کا تھوڑا سا اشارہ بھی کیا، بڑے راتوں کی راتیں اور دن کے دن لگا دیا. تو یہ کتاب کو مرتب کیا ہے. اس کے اندر 2 قسم کی تقسیمیں امام صاحب نے کی ہے. ایک ہے کتاب، دوسرا ہے باب. جو بڑی تقسیم ہوتی ہے، بڑا چیپٹر ہوتا ہے، اس کو کتاب کا نام دیا جاتا ہے. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ. ایک چھوٹی تقسیم ہوتی ہے جس کو باب کہتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے اندر 97 کتابیں ہیں اور 3858 اس کے اندر باب ہے. 3858 البعض نے 3882 بھی بیان کیا ہے. یہ کوئی تعارض نہیں ہے. بعض نسخوں کے اندر ایک باب ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، بعض کے اندر باب حذف ہوتا ہے. تو اس طرح 3858 یا 3882 اس کے اندر ابواب ہے. اور جو احادیث ہیں تکرار سمیت 7563 جو اس کے اندر آپ نے پڑھی ہیں، وہ اتنی تعداد ہے. البتہ اگر اس کے اندر جو مسند اور منقطع جو روایتیں ہیں، جو معلق بیان کرتے ہیں، ان کو بھی شمار کیا جائے تو پھر 9082 ہیں. اگر معلق روایات بھی ساتھ شامل کی جائے تو پھر 9082 بنتی ہیں. اب بعض لوگوں کو یہ بھی اصل کے اندر گمراہ کرنے کے لیے بڑے ان کے پاس طریقے، خصوصاً منکرین حدیث اور اسی طرح جو اہل رائے اور اس طرح باقی بھی. اب کہیں گے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ بخاری کے اندر کوئی روایت ضعیف نہیں، کوئی روایت ضعیف نہیں. اس کے اندر تو بہت ساری معلق روایتیں ہیں. معلق وہ ہوتی ہے جس کی پوری سند نہ ہو، تو معلق تو ضعیف کی قسم ہے. اس کے اندر ضعیف کی برمار ہے. تم کہتے ہو کہ اس کے اندر کوئی ضعیف نہیں. ان بیچاروں نے صحیح بخاری کا نام ہی ابھی تک نہیں سنا، ان کو نام کا نہیں پتا.
تو صحیح بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے الجامع صحیح المختصر المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایام، جو حافظ بن حجر نے حدیث ساری صفحہ نمبر 9 پر بیان کیا، صفحہ نمبر 10 پر بیان کیا۔ اب اس نام کو دیکھیں، اس کے اندر امام بخاری نے کیا کہا؟ الجامع الصحیح، اور اسی طرح المسند، جتنے بھی مرفوع روایتیں ہیں جن کے نبی کی طرف نسبت کی ہے اور بعض سند ہیں، وہ صحیح بخاری کا اصل حصہ ہے۔ اور جو باقی یہ معلق ہیں وہ تو تائید کے لیے، آثار وہ تائید کے لیے، وہ چیزیں تائید کے لیے پیش کی ہیں، وہ صحیح بخاری کا حصہ وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے نام کے اندر چیزیں بیان کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کا انداز بہت ہی عالی ہے، جیسے کہ بتلایا امام صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی باب قائم کرتے ہیں، پہلے بڑی کتاب، تو کتاب کے شروع کرنے کے بعد لازمی طور پر کوئی ایک آیت یا 2 آیتیں پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی 1-2 آیتیں پیش کرنے کے بعد پھر آگے ابواب قائم کرتے ہیں اور ابواب کے اندر احادیث لاتے ہیں۔ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ دیگر محدثین، آپ نے اور بھی کتابیں پڑھی ہیں، جامع ترمذی پڑھی ہے، سنن ابی داؤد پڑھی ہے، اور بھی کتب ستہ پڑھی ہے، ان کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب کے بعد کوئی 1 یا 2 آیتیں پیش کریں گے، آگے بہت ساری احادیث، ایک کتاب کے تحت 50 باب، 70 باب، 80 باب، 100 سے بھی زیادہ، اور ہر باب کے اندر 5، 7، 10، 15 احادیث ہے۔ اصل کا امام صاحب ایک بات کا درس دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو اوپر آیت میں نے ایک درج کی ہے، اس آیت کی تفسیر اور شرح یہ ساری احادیث ہیں۔ جو احادیث ہیں یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ قرآن ہی کی شرح ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا امام صاحب وضو کا جہاں بیان ہے وہاں یہ ایک آیت لائے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آخر تک یہ ایک آیت درج کی۔ اب آیت ایک ہے، اس کے بعد 78 باب لائے ہیں، 78 باب، اور ہر باب کے اندر کس میں 5، کس میں 7، کس میں 10، کس میں 15 احادیث لائے ہیں۔ کیا ثابت کیا کہ اس ایک آیت کی تفسیر کے لیے آگے جتنی بھی احادیث ہیں اس ایک آیت کی تفسیر ہیں۔ آیت کریمہ میں کیا ہے کہ جب تم وضو کے لیے کھڑے ہو، اپنے چہرہ دھو لیا کرو، ہاتھ کونیاں تک دھو لیا کرو، سر کا مسح، پاؤں دھو لیا کرو، بس اتنا ہی ہے۔ پانی کیسا ہونا چاہیے؟ کلی کا ذکر، ناک میں پانی ڈالنا، مسح کا طریقہ، باقی بے شمار احکام اور مسائل ہیں، تو وہ تو قرآن میں نہیں ہے، ان تمام کی تفصیل ملے گی احادیث سے۔ امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول لازمی ہے۔ جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ قرآن پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ آج منکرین حدیث کا بڑا شور و غوغا ہے، اسکولوں کالجوں کا منکرین حدیث اتنا کر رہی ہیں، عام سادہ قسم کے اسٹوڈنٹ حضرات کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حدیث کی ضرورت ہی نہیں، یہ سالوں بعد لکھی گئی ہے، یہ فلاں ہوا ہے، تو تم نے جو کتابوں جن کے حوالے دیتے ہو یہ آج لکھی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کب کی لکھی ہوئی ہیں، یہ اصول اور قانون کب کے ہیں، اور 20 مرتبہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ یہ فلکیات کی ہیں، سائنس کی ہیں، باقی اجرام فلکی کی ہیں، کتنے قانون ہیں۔ کوئی کہتے تھے، پہلے کہتے تھے سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، زمین جو ساکن ہے، اس میں بعد والوں نے رد کر دیا، یہ غلط ہے، سورج جو ہے وہ ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے۔ بعد والوں نے کہا کہ نہیں، زمین جو ہے یہ حرکت کرتی ہے، سورج کھڑا ہوا ہے۔ کرتے کرتے اب اس نظریے پر پہنچے کہ ساری جتنے بھی سیارے ستارے سارے گردش کرتے ہیں۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہے ہیں۔ بہرحال امام صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح ایک اور بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ انہوں نے یہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ خبر احاد حجت نہیں ہوتی۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اب ان کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے مذاہب کو، اپنی روٹی اور بوٹی کو بچانے کے لیے بڑا دین کا گپلے لگائے،
اصول وضع کر دیا اپنا دین اپنا مذہب مسلک بچانے کے لیے. ایک یہ بچا لیا خبر واحد حجت نہیں ہے. امام بخاری آیت لا کر آگے حدیث لاتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ قرآن کی شرح ہے. یہ مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے. تم کس منہ سے کہو گے کہ خبر احاد جو حجت نہیں ہوتی؟ یہ تو قرآن کی شرح ہے. یہ بھی رد کیا. اسی طرح صحیح روایات کے ساتھ ساتھ امام صاحب کچھ آثار بھی درج کرتے ہیں. آپ نے دیکھا صحابہ کے تابعین کے 2 3 3 4 کئی آثار بھی پیش کرتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو آگے مسئلہ حدیث میں آ رہا ہے یہ منسوخ نہیں ہوا. اگر منسوخ ہوا ہوتا تو صحابہ تابعین اس پر عمل نہ کرتے. یہ بھی ایک آج بڑا اپنے مذہب کو بچانے کا طریقہ ہے. چاروں طرف سے نعت کا بند ہو جائے, آخر میں یہ جی منسوخ ہوگی. حدیث تو ہے, بخاری کی ہے, مسلم کی ہے, صحیح, لیکن ہے منسوخ. یہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے ڈھونسلے دیکھو کیسے لوگوں نے نکالے. امام بخاری یہ صحابہ کے آثار تابعین کا آثار پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے. اگر یہ منسوخ ہوتی تو صحابہ یہ عمل کیوں کرتے, تابعین کیوں کرتے؟ مثلا رفع الیدین رکوع کو جاتے ہوئے اٹھتے وقت, یہ بخاری کے اندر 5 یا 6 حدیثیں بالکل 16 آنے صحیح ہیں, کوئی ان پر جرح نہیں کر سکتا. روایتیں ہیں باقی کتب حدیث میں بھی ہے, بخاری کے اندر 5 یا 6 روایتیں ہیں. اب کوئی ان پر کوئی جرح تو نہیں کر سکا, کوئی ضعف تو نہیں نکال سکا. پھر آج چلتے چلتے پھر یہی مذہب کو بچانے کے لیے حدیث تو ہیں, بخاری کی ہیں بھی صحیح, لیکن یہ آپ نے ابتدا میں کی تھی, بعد میں ختم کر دی, منسوخ ہوگی. امام بخاری صحابہ کے تابعین کے اقوال لاتے ہیں تاکہ یہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے. اسی طرح اور بھی بہت سارے. الغرض امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو مرتب اور مدون جس انداز میں کیا کیا کمال کی اس کی ترتیب ہے. سب سے پہلے کتاب بدل وحی, وحی کی ابتدا, کیونکہ وحی پورے دین کا دار و مدار ہے ہی وحی پر, اس نے ابتدا اس سے کی. یہ امام بخاری کا انوکھا انداز. کسی محدث نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب بدل وحی سے نہیں کیا. کسی نے کتاب طہارہ سے, کسی نے کتاب سنن سے, کسی نے فلاں سے, لیکن امام بخاری باقیوں سے منفرد انداز میں کتاب بدل وحی, کیونکہ پورے کے پورے دین کا دار و مدار ہے ہی وحی پر. اس کے بعد کتاب الایمان, وحی کے اندر سر فہرست جو چیز ہے وہ ایمان ہے, اس لیے دوسرے نمبر پر کتاب الایمان. ایمان کے متعلقہ بڑی تفسیر, بڑے ابواب, باطل مذاہب ان کا رد بڑی ٹھوک کرے امام بخاری نے کیا. اس کے بعد ایمان کو جاننا, وحی کے احکام کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. کتاب العلم, علم کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. جب علم بھی آ گیا ہے, علم کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عمل بھی کیا جائے. عمل کے بغیر تو علم بیکار ہے, الٹا وبال بنے گا. آگے اعمال کا سلسلہ شروع ہوا. اعمال میں سب سے پہلے صلاۃ, سب سے پہلے اسلام کی بنیاد وہ نماز. تو نماز مبادیات بھی ہوتی ہیں, طہارت ہے, غسل ہے, وضو ہے, تیمم ہے, حیض کے, نفاس کے احکام, ان تمام کے آگے ترتیب, مبادیات بیان کرنے کے بعد آگے کتاب الصلاۃ, نماز کے سارے احکام بڑی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد آگے کتاب الزکوٰۃ. کیونکہ صلاۃ, نماز جو ہے یہ بدنی عبادت, بدنی عبادت کے بعد آگے مالی عبادت کا تذکرہ کتاب الزکوٰۃ. اور ویسے بھی نماز جو ہوتی ہے نا, یہ بندے اور اللہ کے ساتھ ربط مضبوط کرنے والی ہے. تو جیسے بندے کا اور اللہ کا ربط مضبوط ہونا چاہیے, اس طرح بندوں کا آپس میں بھی ربط ہونا چاہیے. اس لیے کتاب الزکوٰۃ, زکوٰۃ غریبوں مسکینوں یتیموں کو دو تاکہ آپس کے اندر ہمدردیاں پیدا ہوں, تعلقات مضبوط ہوں. کتاب الزکوٰۃ کے بعد بدنی عبادت بھی آ گئی, مالی بھی آ گئی. اب مکس بدنی اور مالی عبادت, وہ حج. حج کے اندر بدن بھی ہوتا ہے, مال بھی ہوتا ہے. حقوق اللہ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہوتا ہے, بندوں کے ساتھ بھی, حج کے ساتھ عمرہ بھی. پھر آگے یہ تمام احکام. اس کے بعد کتاب الصوم, روزے کے واقعات. یہ عبادات کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد اب آگے معاملات, کتاب البیوع, خرید و فروخت, حلال حرام, جائز ناجائز کاروبار, جہاد, بین الاقوامی سطح پر آپس میں تعلقات. یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی.
یہ بیان کرنے کے بعد آگے معاملات، آپس کے اندر آئلی قوانین، نکاح، طلاق، وراثت، نفقات، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ سب کچھ بیان کرنے کے بعد پھر حقوق العباد، یہ تو حقوق اللہ زیادہ ہو گئے، حقوق العباد بندوں کے آپس میں، والدین، اساتذہ، بڑوں کے، ہمسایوں کے، غیر مسلموں سے کیسے تعلقات کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی پھر آگے حلال، علت و حرمت، حلال کھانا پینا، حلال کون سا ہے، حرام کون سا، اس کے آگے بواب شروع کر دیا۔ ساتھ کتاب اللباس، کھانے پینے میں وافر مقدار میں بیماری بھی آئی جاتی ہے، کتاب الطب، اگر بیمار ہو جائے اسلام نے صحت کو بحال کرنے کا طریقہ کیا، سب کچھ بیان کرنے کے بعد اینڈ پر کیا کتاب التوحید۔ کیا مطلب؟ جو شروع سے لے کر کتاب و بدل وحی سے لے کر آخر تک جو کچھ بیان ہوا اس کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے ہے، حج زکات سے ہے، کاروبار، لین دین، معاملات سے، اس کا فائدہ تبھی ہوگا اگر عقیدہ توحید خالص ہے۔ عقیدہ توحید نہیں تو پلے کچھ بھی نہیں۔ سب سے آخر میں یہ ثابت کیا عقیدے کو، شروع کے اندر ایمان بتلایا تھا، آخر میں عقیدہ توحید خالص اور پیور۔ اس کے اندر جتنے بھی باطل مذاہب تھے اس دور کے یا بعد میں آنے والوں کے، ان کو چن چن کر ان کے عقائد کو اچھی طرح اس کا رد کیا۔ کرتے کرتے آخر میں ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا، کچھ لوگ احادیث کو رد کرنے کے ان کے پاس بڑے ہاتھ ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ ہر دین کے مسئلے کو اپنی عقل کی چرخی پر گھماتے ہیں، ان کی عقل تسلیم کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو چکر دیں گے۔ اہل رائے کا بھی یہی طریقہ، اور اسی طرح معوّلہ تعویل کرتے ہیں جو ان کی عقل میں، وہ کہتے ہیں کہ دین عقل کے مطابق ہونا چاہیے، پورے دین کو عقل کے مطابق، اور اسی کو کرتے کرتے بعد نے معجزات کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ عقل جو نہیں مانتا، معجزات کا انکار کر دیا۔ تو یہ ایک فرقہ تھا معتزلہ بھی اور جہمیہ بھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو آتا نا کہ قیامت کے دن وزن کیا جائے گا، میزان ہوگا، تو میزان سے مراد یہ ترازو نہیں جس کے ساتھ ہم چیزوں کا وزن کرتے ہیں، بلکہ میزان سے مراد ہے عدل و انصاف، کیونکہ ترازو کس لیے ہوتا ہے؟ عدل و انصاف ہو جائے، جس کا جتنا حق بنتا اتنا دیا جائے۔ اس لیے جہاں قرآن کا اندر میزان کا، حدیث کا میزان کا لفظ آیا نا، تو وہاں یہ نہیں کہ ویسے ایسے ترازو لگایا جائے گا، ترازو کا اندر وزن، نہیں، یہ نہیں مانا، اس کا معنی عدل۔ اور یہاں یہ آتا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، کہتے ہیں کہ اعمال کے وزن سے تمہیں جزا دی جائے گی۔ یہ ہے معوّلہ، تعویلیں کرنے والے، اور تعویلیں کر کر کے کئی مسئلے کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں، اپنی رائے، اپنا قیاس، اپنی اس کے اندر خواہشات داخل کر کے آخر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے تمام عقل پرست جو اپنی عقل کو دین سمجھتے ہیں کہ جو میری عقل میں، میری سوچ میں آئے گا دین وہ ہے، جو میری عقل میں نہیں آتا وہ دین ہی نہیں۔ امام بخاری نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ باب قول اللہ ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، قائم کریں گے ہم موازین، یہ میزان کی جمع ہے، میزان کی تعلیل آپ جانتے ہیں، میوزان، تو واؤ کو یا سے بدلا ہے، میزان ترازو، قائم کریں گے ہم ترازوؤں کو، کیسے ترازو؟ القسط، جو انصاف والے ترازو قائم کریں گے، لے یوم القیامہ، یہ لام فی کے معنی، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم میزان، انصاف کا میزان ترازو لگا دیں گے، نازو رکھ دینا، قائم کر دیں گے ہم اس کو رکھ دیں گے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتلایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ تبویب قائم کرتے ہوئے اپنی طرف سے لفظ نہ لائیں، سب سے پہلے قرآن کی آیت کو تلاش کریں گے کہ اس سے اپنا باب قائم کریں، اگر قرآن کی آیت نہیں ملی پھر کئی صحیح حدیث کے ساتھ، صحیح حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا لے کر اس سے، اگر وہ بھی نہ ملے پھر سے کسی صحابی یا تابعی کا فرمان لے کر، اگر وہ بھی نہ ہو پھر وہ اپنے لفظ کے ساتھ تبویب کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عظیم انداز ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ قرآن کی آیت کہ ونزل الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم قائم کریں گے انصاف کا ترازو لیوم القیامہ، قیامت کے دن،
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ، بے شک اولاد آدم کے عمل بھی اور ان کے اقوال بھی یوزن، ان کا وزن کیا جائے گا۔ بعض نسخوں میں توزن اور یوزن، انسانوں کے اعمال ہیں، اقوال ہیں، ان کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کے اندر یہ بات واضح ہے، اس لیے اس کی تعویل کرنا، انکار کرنا تو کسی مسلمان کو لائق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اور بڑا عظیم کام ہے، حدیث کے اندر کوئی ایک لفظ آیا ہے، اسی لفظ کا مادے کا کوئی لفظ قرآن میں آیا ہو، کہیں بھی آیا ہو، اس کے ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہ امام صاحب کا ایک بڑا عظیم کام ہے جو دیگر محدثین نے اس کو مد نظر نہیں رکھا، اس لیے کہ یہ جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ نہیں کہ وہاں وہ مشکل لفظ آ جائے تو آپ وہاں منہ میں انگلی ڈال کر بیٹھ جائیں کہ اس کا پتہ نہیں کیا معنی ہے، کیا معنی ہے۔ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن اس کو بھی حل کرتے جائیں، تو جہاں کوئی لفظ آئے تو امام بخاری اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو محدثین نے کہا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ 54 علوم کا مجموعہ ہے، 54 علوم اس میں، اس کے اندر حدیث بھی، فقہ بھی، اور اس کے اندر اصول حدیث بھی، اصول فقہ بھی، قیاس بھی، اجتہاد کے اصول بھی، اور اسی طرح اس کے اندر لغت کا حل بھی، کیا کیا شمار کریں، 54 کے قریب امام بخاری نے اس میں علم سمو دیے ہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ لغت ایک لغوی معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ لفظ آیا القسط کا، القسط کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کالا مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس جو قرآن میں آیا نا لفظ، اس کا منع کرتے ہیں کہ قسطاس کا لفظ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 کے اندر یہ لفظ آیا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اسی کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں۔ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ ٹائم ذرا اوپر ہو رہا ہے، امام بخاری کی گہرائی اور نظر دیکھیں، ایک لفظ قسط، ایک ہے قسط، مصدر، جس مصدر کے پہلا لفظ جو ہے جس کو فا کلمہ ہم کہہ دیتے ہیں، اگر اس پر کسرہ ہو تو اس کا کیا معنی آئے گا، اگر ضمہ پیش ہو تو کیا معنی ہوگا۔ یہ دیکھیں امام صاحب کی کتنی گہرائی ہے۔ مطلب یہ ہے اگر باب آئے کاساتا یک سے تو یہ کاساتا یکس ہو، یعنی زارب یضرب یا ناصر ینس ہو، لیکن مصدر قسط آئے کاف کے کسرہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے عدل و انصاف کرنا۔ اسی طرح اگر یہ باب فعال آ جائے اقسط یقسط تو اقساط، اس کا معنی بھی عدل و انصاف کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ثلاثی مجرد ہے، باب قسط نہیں ہے، باب ہے قسط، کاف کے اوپر ضمہ ہے، یا آج مصدر قسوط، پھر معنی انصاف والا نہیں ہوگا، پھر معنی ہوگا ظلم کرنا۔ اب اندازہ کریں کہ عربی لغت کے اندر کتنی فصاحت اور بلاغت ہے، اور امام صاحب نے بھی کتنی گہرائی میں کہ مصدر کے اندر اس کی حرکات و سکنات کی تبدیلی سے کتنا معنی تبدیل ہو گیا کہ قسط کا معنی انصاف کرنا اور قسط کا معنی ظلم، دونوں ایک دوسرے کے متضاد معنی ہیں۔ اسی کی طرح امام صاحب اشارہ کرتے ہیں، اور امام مجاہد جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، لغت کے ماہر ہیں، وہ معنی بیان ان کا حوالہ دیا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کہتے ہیں عدل و انصاف کو کہتے ہیں، لیکن یہ رومی زبان کا لفظ ہے، کوئی دوسری زبانوں کے اندر لفظ مستعمل تھے، وہ چلتے چلتے عربوں میں بھی آ گئے ہیں، یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے۔ وہ یقال القسط مصدر المقسط، یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، مقسط کے یہ آپ جانتے ہیں باب فعال ہوگا، باب فعال کے اسم فاعل بن گئے۔ وہ امل قاسط رہا جس کا اسم فاعل قاسط آئے لیکن اس کا مصدر قسط ہوئے، اس کا معنی وہو الجائر، وہ معنی ہوتا ہے دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا۔ آگے سند بیان کرتے ہیں، تو سند وہ ہوتی ہے آگے نبی کے فرمان تک کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے بیان کیا، کس نے کس سے، یہ پوری کی پوری سند بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ 5 راوی، اس کو کہتے ہیں خماسی۔ امام بخاری رحم اللہ کی کتاب کے اندر 22 روایتیں وہ ہیں جن کو ثلاثی کہتے ہیں، صرف 3 سندوں سے، امام بخاری سے لے کر نبی تک صرف 3 واسطے۔ یہ امام بخاری کی کتاب کی ایک عظیم شان، اتنی کسی اور میں نہیں ہے۔
سلاسی، جن کا تین واسطوں سے امام بخاری نبی تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ خماسی ہے جس کے اندر 5 واسطے ہیں، اور کچھ روایتیں وہ بھی ہیں جو 9 واسطے بھی ہیں، 9 واسطوں والی بھی ہیں، لیکن جتنے واسطے کم ہوتے ہیں اتنی اس کو بہترین میں مانا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ہے عالی، یہ عالی سند کی، بڑی عالی سند کی۔ بہرحال یہ 5 واسطوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ روایت بیان کی۔ آخری راوی جن سے یہ روایت لی وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہی بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف 3 سال نبی کی صحبت اختیار کی، صرف 3 سال، لیکن تمام صحابہ سے زیادہ روایات بیان کرنے والے، ان کی زندگی بھی ایک پوری کتاب ہے، اور طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، عامی لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی رہنما ہے کہ کیسے انہوں نے بھوکیں پیاسیں برداشت کر کے، صحیح بخاری کا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر گر جاتا، بے ہوش ہو کر گر جاتا، چھوٹے بچے آتے میرے ہاتھ پاؤں پر پاؤں رکھتے، کہتے بابا دیوانہ ہو گیا، فرماتے میں دیوانہ نہیں ہوتا تھا، کئی دن فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش گرا پڑا ہوتا تھا، لیکن کمانے کے لیے نہیں جاتے، حالانکہ وہ بھی جوان تھے، ہاتھ پاؤں تھے، کما سکتے تھے، کیوں نہیں جاتے تھے کہ میں کمانے کے لیے چلا جاؤں، پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیثیں سنا دے میں محروم رہ جاؤں، ہمیں تو ایک ٹائم کا کھانا آگے پیچھے ہو جائے تو نیچے کی مٹی اوپر آ جاتی نا، اگر صبح کا سالن شام کو مل جائے، شام کا صبح کو مل جائے، وہ مدرسے کا ہڑتال ہو جاتی ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، نہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور نہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اتنی محنت اور کوششیں کی تو اللہ نے شان بھی دی نا، تمام صحابہ سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شاید کوئی ہے ٹائم حدیث کی شرح کر دیں، ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے غالباً۔ کلمتان 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ کلمتان یہ کلمہ تن کا تثنیہ ہے، یہاں کلمے سے مراد کلام ہے، یہ وہ کلمہ نہیں ہے جو نحویوں کے نزدیک ہوتا نا، جو بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں جس کے 3 قسمیں اسم فعل حرف، وہ نہیں ہے، یہ کلمے سے مراد کلام ہے۔ جس طرح کے الفیہ پڑھنے والے، شرح ابن عقیل پڑھنے والوں نے بھی یہ دیکھا، ویسے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ کہا نا، تو کلمہ تو ہوتا ہے ایک لفظ، یہ تو پوری کی پوری کلام ہے، بلکہ 2 کلاموں کا مجموعہ ہے، تو کبھی کبھی کلمے کا لفظ یہ کلام پر بھی بولا جاتا ہے، تو یہاں کلام کے معنی میں کلمتان 2 کلمے 2 جملے ہیں، حبیبتن کا تثنیہ، اور حبیبہ یہ محبوبہ کے معنی میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعیل کا وزن فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں، یہاں مفعول کے معنی میں ہے۔ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے، رحمان بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی صفت جو رحمان ہے، چھوٹے سے 2 کلمے اجر و ثواب اتنا دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ذات ہے، اس کے رحم دیکھو، فرق کر کے 2 کلمے کہہ دیے، اللہ فرماتا ہے میرا پیارا ہی بن گیا، کتنے پیارے ہیں۔ کلمتان 2 جملے، حبیبتان بڑے محبوب، فعیل کا وزن جس کے اندر مبالغے کا معنی ہوتا ہے، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جب یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت بعد میں کرتے ہیں۔ خفیفہ یہ بھی اس طرح فعیلہ کا وزن، لیکن یہ فعیلہ کا وزن فاعل کے معنی میں ہے، بڑے آسان ادا ہونے والے، اللسان زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، میزان کا بڑے ثقیل، یہ سارا کا سارا کلمتان یہ موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن یہ بھی صفت، خفیفتان علی اللسان یہ بھی صفت، ثقیلتان فی المیزان یہ بھی صفت، موصوف اپنی صفتوں سے مل کر یہ بنی خبر، مبتدا بعد میں ہے، وہ کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حالانکہ اصول کیا ہے، گرامر کا اصول، نحو کا اصول یہ کہ پہلے مبتدا بعد میں خبر، لیکن آپ کے اس فرمان میں کیا ہے، پہلے خبر بعد میں مبتدا، یہ اس طرح متضاد شکل کیوں ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ خبر کی تقدیم کسی خاص فائدے کے لیے خبر کو مقدم کیا جاتا ہے، یہاں ایک بہت بڑا
اشتیاق شوق دلانے کے لیے، جیسے حسر ہوتا ہے نا خبر کو مقدم کرنے سے، اس طرح شوق دلانے کے لیے۔ شوق کیسے؟ ایک ہے پہلے اس چیز کا نام لے دینا، بعد میں اس کی صفات کا تذکرہ کر دینا، خبر دے دینا، اس میں اتنا ذوق شوق نہیں پیدا ہوتا۔ مثلا میں ایک طالب علم، کیا نام آپ کا؟ زین العابدین، ڈبا صاحب نام ہے، کوئی چھوٹا بتاؤ۔ اچھا میں کہتا ہوں کہ اس مرکز کے اندر ایک طالب علم ہے، اب انداز دیکھیں کہ آپ نے مبتدا کو مؤخر خبر کو مقدم کیسے کیا۔ اس مرکز میں، اس ادارے میں ایک طالب علم ہے، بڑا ذہین ہے، اور اس نے قرآن حفظ کیا اور سیاست کی بہت ساری کتابیں اس نے پڑھی ہیں۔ صفحے اول کا وہ نمازی ہے، روزے بھی بڑے نفلی رکھتا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ اس نے حج بھی ماشاءاللہ کیا ہے۔ آپ کو کتنا شوق پیدا ہوا کہ وہ میں بتلاؤں کون ہے؟ ہوا نا شوق؟ جب میں نے کہا کہ ایک طالب علم ہے جو بہت نیک ہے، تمام نے گردن اونچی کی، یار کون ہے وہ؟ اصل میں اکرم ہے، طلحہ ہے، زبیر کون ہے؟ میں نے نام نہیں بتلایا، میں نے آگے ایک اور وصف بیان کر دیا۔ کیا وصف؟ کہ وہ ہمیشہ مدرسے کو ٹاپ کرتا ہے۔ آپ اور بڑے شوق سے انتظار میں ہے، الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اور بڑا شوق ہو گیا۔ تو وہ کون ہے؟ میں نے نام نہیں بتلایا، میں نے کہا وہ قرآن کا بھی حافظ ہے۔ آپ گردن اونچی اونچی کر کے اور دیکھنے لگے، یار وہ ہے کون ہے؟ ابھی بھی نام نہیں بتلایا۔ میں نے کہا کہ اس نے بخاری بھی پڑھی ہوئی ہے، شوق اور بڑھ گیا۔ وہ صرف علم ہی نہیں ہے، عمل بھی اس کے پاس ہے، ہمیشہ امام کے پیچھے صف اول میں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کا شوق کانوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ میں نے کہا کہ وہ ہر مہینے جمعرات کا، سوموار کا، یوم بیس کا روزہ بھی رکھتا ہے۔ اب آپ پنجوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کون ہے وہ؟ بتلاؤ تو صحیح۔ میں نے ابھی بھی نہیں بتلایا۔ میں نے کہا اس نے چھوٹی سی عمر میں ماشاءاللہ حج بھی کیا۔ اب آپ اتنے بے تاب ہیں، بتلائیں۔ میں کہتا وہ ہے زین العابدین۔ کتنا شوق پیدا ہوا۔ اگر میں شروع میں کہہ دیتا کہ ایک طالب علم جو زین العابدین ہے، بڑا نیک، بڑا صالح، بڑا فلاں، بڑا فلاں، اتنا شوق پیدا ہوتا، بس یہی کچھ آپ نے بتلایا ہے۔ چیز بڑی عظیم بتلانی تھی۔ فرمایا کہ کلماتان سے دو ہی کلمے ہیں، حبیبتان الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب، سامعین کا بڑا ذوق ہوا کہ ہیں صرف دو، کوئی 5 10 15 20 ہو تو سمجھتے کہ شاید ہم یاد نہ کر سکیں گے، ادا نہ کر سکیں، صرف دو۔ رحمان کو بڑے کون سے ہیں؟ بھی بتلایا نہیں کون سے۔ آگے اور صفت بتلا دیا، خفیفتان علی اللسان، کوئی سمجھے گا تو دو کلمے جو محبوب ہیں شاید ادا کرنے بڑے مشکل ہیں، ان کے اندر گنجلیں کہیں بڑی ہوں گی، نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے۔ شوق اور بڑھ گیا، دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے، زبان پر بڑے آسان ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ابھی بھی نہیں بتلایا۔ ذہن میں ایک وہم آتا تھا کہ جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں تو شاید اتنا ان کا وزن بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا، وہ ہلکی چیز کا ہلکا ہی وزن ہوتا نا۔ تو جو زبان سے ہلکے پھلکے ہیں، بچہ بھی ادا کرے، بوڑھا بھی ادا کرے، منٹوں سیکنڈوں میں ادا کر لے، شاید قیامت کے دن ان کا وزن بھی بیچاروں کے اتنا نہیں ہوگا۔ وہ وہم کو دور کر دیے، نا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے ثقیل، جب قیامت کے دن وزن میں رکھے جائیں گے تو نیکیوں والا پلڑا زمین کے ساتھ چمٹ جائے گا، دوسرا اوپر اٹھتا جائے گا۔ اب آپ کانوں کان ہو چکے ہیں، بڑے بےتاب ہیں، کو بتلاؤ صحیح وہ ہیں کون سے؟ صرف دو ہی کلمے، اللہ کو بڑے محبوب، زبان پر بڑے آسان، وزن بہت زیادہ، بتلا دیے۔ کہہ دو نا سارے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے وزنی ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، اللہ کا جو ترازو ہوگا نا قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا؟ 7 زمینیں، 7 آسمان، سارے سورج، سارے ستارے، سارا کوئی ڈال دیجئے پھر بھی نہیں بھریں گے۔ اللہ کا ترازو اتنا بڑا ہوگا۔ یہ زمین جو ہے، سورج کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ زمینیں جو سورج کے اندر ایسے سما جاتی ہیں جیسے آپ ایک جار کے اندر سرسوں کے دانے ڈال دیں۔ 10 لاکھ
زمین ہے جو ایک سورج میں، اور ایک یہ سورج کتنا ہے، یہ اپنے تمام خاندان 9 سیاروں کو لے کر ایک چھوٹی سی گیند سی بن جاتی ہے، یہ اپنے بڑے سورج کے گرد گردش کرتا ہے، ہزاروں اس طرح کے سورج بن کر ایک گلیکسی بنتی ہے، ہزاروں گلیکسیاں بن کر آگے ایک کیا بنتا ہے، کلسٹر بنتا ہے۔ کیا کچھ اللہ کا وسیع اتنا عظیم نظام ہے، تو سب کچھ یہ ڈال دیا جائے اللہ کے پلڑے میں بھرے گا نہیں، لیکن ایک مومن کے دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایک برکہ دے سبحان اللہ، پلڑا ہی بن جائے گا۔ اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو جس کے اندر زمینوں آسمان سورج چاند ڈال دیے جائیں تو اس کا کچھ بھی نہ بنے، لیکن مومن کی زبان سے پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ، صرف زبان کی نوک نہ ہو، خیال کہاں ہے، توجہ کہاں ہے، معنی مفہوم کا نہ، پوری عقیدت اور محبت میں ڈوب کر کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں ترازو بھر گیا میرا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ، سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ گھڑی پر رکھ کر آپ تجربہ کریں کہ 100 مرتبہ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا، 5 منٹ نہیں لگیں گے، بڑے آرام سکون سے کریں گے 4 منٹ لگیں گے۔ تو میرے بھائی اگر کسی مجرم کو کہا جائے تجھے پر 4 قتل کے، اتنے ڈکیٹی کے، اتنے فلاں فلاں کیس ہیں، چل یہاں عدالت میں کھڑا ہو کر 100 مرتبہ یہ کہہ دے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، جج کہہ دے تیرے معاف، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا حضرت میں نے تو مہینہ کھڑا کیتی رکھوں، پورا مہینہ پڑھتا رہوں گا۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ 100 مرتبہ 2-3 منٹ لگا کر تو کر دے تو سمندروں کی جا کے برابر گناہ میں معاف کر دوں، کیسا سودا ہے؟ یہ ہے حبیبتان کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ ہے رحمان۔ منٹوں سکنٹوں کا معمولی سا کام تو اتنے رحم، وہ تو رحم کے پر انتظار میں ہے، میرا بندہ میری طرف آئے تو صحیح۔ کبھی منہ ڈھیلا کر کے، آنکھ کو گلا کر کے، کبھی کیا ہی دے رب اغفر لی، 70 سال کے گناہ اتنے سے معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے میرے بھائی، صرف زبان سے نہیں، اس کا معنی مفہوم اللہ پاک۔ کس سے؟ ہر کمزوری سے، کھانے سے، پینے سے، نیند سے، بیوی سے، بچے سے، یہ کمزوریاں ہیں، انسان محتاج ہے، لیکن اللہ سب سے پاک، اللہ ہر کمزوری سے پاک، اللہ ہر قسم کی شرکت سے پاک۔ کائنات کا وسیع و عظیم نظام بنایا بھی اس نے، چلا بھی وہی رہا، نہ اس کے بنانے میں کوئی شریک، نہ کچھ چلانے میں شریک، و شرکت سے پاک۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہر قسم کے ظلم سے پاک، کوئی اللہ ظلم نہیں کسی پر کرتا۔ کیسے؟ تو سال ہر سال بیمار پڑا رہے، تیری ٹانگ خدا نہ خاصا ایک نہیں دونوں ٹوٹ جائیں، کبھی زبان پر یہ نہ لا کہ یا اللہ تو نے مجھ پر ظلم کر دیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ تیرے اپنے اعمال ہیں، یہ تیرے اپنے اعمال ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا بھی وہ دعا یاد رکھا کرو، کیا ہے؟ سمندر کے گہرائیوں میں، مچھلی کے پیٹ میں کہیں کہ کہیں پہنچے ہوئے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے ظلم کر دیا، کیا تو میں نے اتنا ہی تھا نا کہ بغیر اجازت کے میں نے ہجرت کی، سال ہا سال تیری عبادت کی، تیرا دین پہنچایا، اور ہجرت بھی تیری دین کی خاطر کی، صرف تیری اجازت کے بغیر کر دیا، یا اللہ اتنا ظلم کر دیا؟ نا نا نا، کیا کہا؟ رب کیا کہتا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ مچھلی کے پیٹ میں سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچا کر تو نے ظلم نہیں کیا، ظلم یونس سے ہوا ہے۔ میرے بھائی کتنا بھی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، بچے ساتھ چھوڑ گئے ہیں، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، تڑپ رہا ہے، یہ نہ زبان پر لا کے یا اللہ یہ شکوہ نہ کرنا کہ یا اللہ تو نے ظلم کیا، یہ کہہ کہ یا اللہ ظلم مجھ سے، انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا، یا اللہ میں نے ظلم کیا۔ اس لیے یہ پورا کا پورا مفہوم ذہن میں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ سب کمزوریاں سے پاک، و بحمدہ، وہ حالیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ عاطفہ بھی، ساتھ اپنی تعریف کے، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، پاکیزگی، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک، آگے اللہ کی عظمت۔ حق تو یہی بنتا نا، کلمہ توحید میں کیا ہے؟
پہلے نفی لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، پہلے نفی کرنی کہ کوئی اور الہ نہیں، پھر اس کے بعد اثبات. تو یہ دونوں چیزیں نفی اور اثبات کٹھی ہو تو پھر اصل میں تعریف بنتی ہے. یہ تو ہمارے کوئی گمراہ صوفی ہے نا جنہوں نے کلمے کو ہی بگاڑ دیا. کیا ہاں جی ورد، کیا ورد کرتے ہیں جی؟ میں کرتا ہوں لا الہ لا الہ لا الہ. کتنے سال ہو گئے جی؟ 3 سال ہو گئے. تو لا الہ کا معنی کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. اچھا 3 سال کے بعد اگلا سبق ملا کیا؟ الا اللہ، الا اللہ. یہ سبق پکا رہے ہیں. الا اللہ کا کیا معنی؟ غیر اللہ. یہ اللہ غیرہ کے معنی میں نا. تو 3 سال یہ کہتا رہے گا غیر اللہ غیر اللہ. کتنا انہوں نے کلمے کو بھی بگاڑ دیا. شیطان نے کیا اتنا الٹا چکما دیا کہ جس سب سے بہترین جو کلمہ تھا اس کو بھی ایسے کاٹ کر دے دیا کہ پہلے لا الہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. اللہ کا بھی نکال. کئی مہینوں اور کئی سالوں کے بعد پھر آگے الا اللہ الا اللہ الا اللہ غیر اللہ غیر اللہ. اتنا چکما دیا. اور صوفی ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ روزانہ 5,000 تصویر نکالتا، کتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے. اس لیے بہرحال بات یہ تھی کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دو. اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک. اس کے بعد اس کے لیے ثبات کرو. کس کا؟ اس کی تعریفوں کا، اس کی عظمت کا، اس کی شان اور مرتبہ مقام کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن اساتذہ نے، طلباء نے یہ محنت اور کوشش کی ہے، انتظامیہ نے جنہوں نے اس کے لیے آپ کا تعاون کیا ہے، والدین جنہوں نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، ساری محنتیں کوششیں اپنے کام خود کرتے رہے اور تمہیں یہ وقت دیا پڑھنے کا، ساری تمام کی محنتوں کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. جس نے کیسا بھی تعاون کیا ہے، کسی نے روپے پیسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، کسی نے مشورہ دے دیا، کسی نے شاباشی خالی دے دی کہ ماشاءاللہ بیٹا آپ اچھا کام کرتی ہیں، دین پڑھتی ہیں، بہت اچھا. نہ اس نے روپیہ دیا، نہ پیسہ دیا، نہ کچھ اور کیا، صرف اتنا کہہ دیا بہت آپ کا حوصلہ، وہ بھی اس میں شریک ہے. تو بعض بدبخت کو یہ بھی نیکی نصیب نہیں ہوتی. کی کرنا بھی مدرسے پڑھ دا، لے مدرسے پڑھ دا، اتنے روٹیاں ٹکڑے کھان دے لوگاں دے چلا گیا، فلاں ہو گیا، تو فلاں سکول میں جاتا، فلاں میں جاتا. یہ بد نصیبی ہوتی ہے. انہوں نے کسی نہ کسی طرح جرم ہی کرنا ہوتا ہے، گناہ ہی کرنا ہوتا ہے. تو بعض ان کی قسمت یہ ہوتی ہے روپیہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، کچھ اور نہیں، خود نہیں پڑھ سکے، اولاد نہیں کر سکے، کسی ہمسائے کو رشتہ دار کو اتنا کہہ دیا ماشاءاللہ یہ آپ دین پڑھتے بہت اچھا، اتنا کہہ کر آپ کے ساتھ شریک ہو گیا. آپ کی نیکی. میرے یہ سارے پڑھنے پڑھانے کا اجر و ثواب ایک آدمی کو جا رہا ہے، سارے پڑھنے پڑھانے کا. وہ کون تھا؟ نہ عالم، نہ حافظ، نہ کچھ اور، کلین شیف تھا اس وقت. ہمارے گاؤں کے اندر ڈاکٹر تھا، جس طرح کے گاؤں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، جنہیں نال مجھ بنی ہوتی، بکریاں بنی ہوتی، چارے کے نال گولیاں رکھی ہوتی. وہ ڈاکٹر نمازی تھا. میں ایک دن عصر کی نماز یا زور کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا. میں نے میٹرک کیا تھا. مجھے پوچھا پنجابی چھوڑا کی کر دوں؟ تو میں کہ ڈاکٹر صاحب بس میٹرک کیا، اب سوچ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے. کہتے میں آپ کو ایک بات نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے کراچی کے اندر ایک مدرسہ ہے سعودیہ کا، وہ 2-3 سال پڑھاتے ہیں، بہترین کھانا پینا رہنا سانا، پھر وہ سعودیہ لے جاتے ہیں، وہاں 2-3 سال پڑھاتے ہیں، پھر پاکستان بھیجتے ہیں، تنخواہ بھی لگا دیتے ہیں. یہ ہے بات 1984 کے بعد. بس 1 منٹ یا 1.5 منٹ اس نے کھڑے کھڑے بیٹھے بھی کھڑے کھڑے اتنی بات کہہ دی کہ سعودیہ کا ایک مدرسہ ہے، وہاں دین بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے اور بڑا ہے. بس اس کے یہ ایک جملے سے میرا ذہن بدل گیا. پہلے میں کہتا تھا میں نے فلاں کالج میں داخلہ لینا فلاں، میں نے کہا کہ بس میں اسی مدرسے میں. اس کا 1 منٹ 1.5 منٹ کے ایک ٹوٹے پھوٹے جملے کی وجہ سے میری زندگی کا دارا سیدھا ہو گیا. میرے بھائی کسی کو مشورہ دے دیں، آپ کے مشورے سے کوئی ایک چل پڑے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا. اس لیے ممکن ہے کہ آپ کسی کو قرآن کے حافظ کو، کسی قاری کو، کسی اور کو اتنا کہہ دے ماشاءاللہ بیٹا آپ بہت اچھا کرتے ہیں، تیرا اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس سے اس کا دل سیدھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اس کو ضبط رکھنے کی، یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.